دنیا سے نہیں مٹے گا اللہ کے بندو، دنیا سے نہیں مٹے گا، یہ رہے گا ہمیشہ باقی کہ اسی سے پوری امت پہ حجت قائم ہوتی ہے۔ اور دوسری بات، یہی حق رہے گا۔ ایسے نہیں ہو سکتا کہ صحابہ نے جو دین سمجھا وہ صحابہ کے زمانے کے لیے حجت، اور ہم نے اپنے زمانے میں جو سمجھا وہ ہمارے زمانے کے لیے حجت۔ صحابہ کے زمانے کا دین صحابہ کے لیے، تابعین کے زمانے کا دین تابعین کے لیے، تبع تابعین کے زمانے کا دین ان کے لیے، 1400 سال پہلے کا دین 1400 سال پہلے کے لیے، 20ویں صدی 21ویں صدی یا اگلی کسی صدی میں نئی تفسیر، نیا کا مفہوم، نیا دین، یہ نہیں ہوگا اللہ کے بندو۔ جو حق اس زمانے میں تھا وہی حق ہوگا قیامت تک کے لیے۔ اسی لیے آپ دیکھو اللہ کے نبی نے کہا میری امت میں فرقے ہو جائیں گے۔ بھائی آپ کے سامنے حدیث سنا رہے تھے مجھ سے پہلے کہ اللہ کے نبی نے کہا 73 فرقے ہو جائیں گے، کلھا فی النار، سب جہنم میں جائیں گے، الا واحدہ، ایک ہدایت پر باقی رہیں گے۔ کون؟ کہا ہوا ما انا علیہ اليوم واصحابی۔ یہ فرقے تو وجود بعد میں آئیں گے، لیکن اس زمانے میں بھی ہدایت کا معیار میں اور میرے صحابہ ہی رہیں گے۔ یہ اللہ کے نبی نے صاف کر دیا ہے۔ حاضرین گرامی قدر، اگلی بات سنو، یہ جو حق اور ہدایت کا راستہ، یہ جو صحیح منہج، صحیح طریقہ ہے، اسے اللہ تعالیٰ نے بڑا واضح بنایا، بڑا روشن بنایا۔ یہ کوئی ایسی ڈھکی پچھپی چیز نہیں جیسے لوگ کہتے ہیں نا، آپ اگر کچھ پوچھ لیے تو کہا نہیں یہ راز کی بات ہے، ہر کسی کو نہیں بتا سکتے، پہلے تمہیں کچھ سلسلے طے کرنے پڑیں گے۔ تمہیں جماعت جمعیت اگر ہے مثال کے طور پر کسی کی، پہلے تمہیں جو ہمدرد پڑھنا پڑے گا، پھر اس کے بعد رکن بننا پڑے گا، پھر اس کے بعد تم آگے بڑھو گے، تب تمہارے سامنے حقیقتیں کھولی جائیں گی، یا کسی کے ہاتھ پہ بیعت کرنا پڑے گا، بیعت کر کے ان کا مقرب بننا پڑے گا۔ جب تم پہنچ جاؤ گے تب تمہیں دین سمجھایا جائے گا، راز کی بات پر سے پردہ بعد میں اٹھایا جائے گا۔ یہ اللہ کے دین میں نہیں، اللہ کے بندو۔ نبی علیہ السلام نے صاف الفاظ میں فرمایا ترکتکم علی البیضاء لیلها کنہارها لا یزیغ عنها الا ہالک۔ اللہ کے نبی نے کہا میں نے تمہیں جس راستے پہ چھوڑا ہے وہ بالکل روشن راستہ ہے، اور اس قدر روشن راستہ ہے کہ یہ رات بھی آتی ہے، راستے دن میں روشن ہوتے ہیں، رات میں تاریکی میں ڈوب جاتے ہیں۔ کہا میرا راستہ ایسا ہے کہ یہاں رات بھی آئے گی تو دن کی طرح یہاں روشن ہی ہوگی، یہاں کبھی اندھیرا نہیں ہوگا، اس راہ کو ہمیشہ روشن شاہراہ پاؤ گے، لا یزیغ عنہا الا ہالک۔ اور اتنے واضح اور روشن راستے کو پہچاننے کے بعد اس سے ہٹنے والا وہی ہوگا جو ہلاک اور برباد ہونا چاہتا ہے۔ اس دین کو اللہ نے دو ٹوک اور واضح رکھا ہے بھائیو، یہ ہے ہمارا دین۔ اب اس دین کے اندر باطل مناہج کی بات آئی تو کہاں کہاں سے میں بتاؤں، بڑی تیزی سے آپ کے سامنے گناتا جاؤں گا۔ مثالیں ان میں سے بہت ساری مجھ سے پہلے والی تقریروں میں آئیں، آج کے پروگرام سے پہلے بھی بہت ساری آئیں۔ آپ سنتے جائیے اور جو باتیں آپ کے ذہن میں آتی ہیں ان کو سمجھتے جائیے۔ دیکھیے سب سے پہلا مسئلہ تو یہ ہوا کہ گمراہی، میں ترتیب سے نہیں جا رہا ہوں کہ اللہ کے نبی کے زمانے کے بعد سب سے پہلے کون سا زمانہ آیا، میں اس میں نہیں جا رہا ہوں۔ 1400 سال 1450 سال میں جو گمراہیاں وجود میں آئی نا، میں ان کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ سب سے پہلے تو وہ دیکھیے جو آدمی دین کے نام پہ بات کرتا ہے، سمجھیے بات، دین کے نام پہ بات کرتا ہے اور دین کے مسائل میں بات کرتا ہے، لیکن اس کی باتوں میں قال اللہ قال الرسول نہیں ہے، اس کی بات دین نہیں ہے، یہ اچھی طرح سے لکھ کے رکھ لینا۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آج کے دور میں یوٹیوب کی یہ دنیا ہے، سوشل میڈیا کی یہ دنیا ہے، لوگ دین کے نام پہ بولتے ہیں، دینی مسائل میں بولتے ہیں، نہ قرآن کا حوالہ، نہ حدیث رسول کا حوالہ، نہ قرآن کی کسی آیت کا تذکرہ، نہ کسی حدیث مبارک کا تذکرہ۔ گمراہی کا پہلا درجہ یہ ہے کہ آدمی قرآن کا نہ تذکرہ کرے، حدیث کا تذکرہ نہ کرے، پھر کس کا کرتا ہے؟ قرآن اور حدیث نہیں تو دین کے نام پہ کس کا تذکرہ کرتا ہے؟ سمجھیے بات کو۔ یہاں کئی قسم کے لوگ آتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں جو سب سے پہلے قرآن اور سنت کو ایک طرف رکھ کر علماء کی، اپنے مذہبی رہنماؤں کی، اپنے بڑوں کی، اپنے بزرگوں کی باتیں، ان کے ملفوظات، ان کے قصے، ان کے تجربات، ان کی اپنی باتیں سناتے ہیں۔ یاد رکھو اللہ کے بندو، صحابہ کے زمانے سے لے کر اب تک نہیں، قیامت تک جتنے بھی محترم علماء گزرے نا وہ محترم ہیں، لیکن ان کی بات قرآن و سنت کے بعد ہے۔ قرآن و سنت کی تفسیر میں اگر وہ صحابہ کی تفسیر سے میل کھاتے تب ہے،
जिस आदमी का मनहज और तरीक़ा ये हो जाए कि वो दीन के नाम पे गुफ्तगू शुरू करता है, ख़त्म करता है, उम्मतियों की बातें, उम्मतियों के हवाले, उम्मतियों के अक़वाल, उम्मती उम्मती उम्मती, न अल्लाह का कलाम न रसूलुल्लाह का कलाम, ये मनहजी इन्हिराफ है, समझ लेना। कितने ऐसे वाइज़ीन हैं, नाम ले लेकर सुना सकता हूँ आज, जिनको सोशल मीडिया पे लाखों की तादाद में सुना जाता है, लेकिन सारी गुफ्तगू में, सवालों जवाब में, मसाइल के बयान करने में किस्सों के हवाले, किस्से सुनाए जाते हैं। मेरा तजरबा, एक दिन ऐसे हुआ, उसने ये कहा, मैंने वो कहा, उसने ये कहा, मैंने कहा। अल्लाह के बंदे, दीन सुन रहे पढ़ रहे हो या फिर किसी नानी की कहानी सुन रहे हो? अल्लाह के बंदो समझा करो, इस दीन को जब तक कुरान और सुन्नत से बांधे रखोगे, ये दीन तुम्हें अल्लाह के दीन से बांधे रखेगा। और जिस दिन तुमने कुरान और सुन्नत से हटकर किसी और चीज से जुड़ने की कोशिश की, तुम्हारा तरीका बहका, तुम तरीके से बहके भटके और तुम्हारा अपना दीन बर्बाद हो जाएगा। एक तो ये अल्फाज, फरमोदात वगैरह, बुजुर्गों के किस्से वगैरह। दूसरी तरफ बहुत सारे लोग ख्वाबों पर एतमाद करते हैं, कुरान और सुन्नत नहीं, ख्वाबों पर एतमाद। फलां बुजुर्ग ने अपने ख्वाब में ये देखा, उनको ये बशारत हुई, उनको ख्वाब में ये बताया गया। अल्लाह के बंदो याद रखो, ख्वाब सच्चे भी होते हैं, अल्लाह के नबी ने कहा ख्वाब सच्चे होते हैं, उनमें से कुछ ख्वाब सच्चे ख्वाब भी होते हैं। और वो सच्चे ख्वाब अगर हैं, वो अल्लाह की तरफ से बशारत है, खुशखबरी। लेकिन खुशखबरी दलील नहीं है, ये खुशखबरी दलील नहीं, ख्वाब शरीयत के मामले में दलील नहीं है। कुरान और सुन्नत असल है, कुरान और सुन्नत से साबित शुदा मसले की तायीद में किसी ने अच्छा ख्वाब देखा, कुरान और सुन्नत की किसी बात पे अमल करने की वजह से, जो कि दलील की बुनियाद पे सही मसला साबित शुदा है, उसकी तायीद में कोई ख्वाब देखे तब पता चले अच्छा ख्वाब है। वरना आदमी ने कोई मसला ईजाद कर लिया, कोई मसला ईजाद कर लिया और ख्वाब में किसी ने आकर बता दिया तुम सही हो, आदमी भरोसा कर ले कि ख्वाब में बशारत दी गई, ख्वाब में बताया गया, समझ ले रहा शैतान का एक बहुत बड़ा हथकंडा है। मैं आपको बताऊं, ये जो 1446 हिजरी में हम हैं, 1401 जब शुरू हो रही, 1400 जब शुरू हुई ना, सदी जब मुकम्मल हुई, मक्का में काबतुल्लाह में मेहदी होने का दावेदार बनकर यमन के कुछ नौजवान दाखिल हुए और मक्के पे काबतुल्लाह पे कब्जा कर लिया। जुहैमान का फितना आपने सुना होगा कभी नाम। इस फितने की बारीकियों में जाकर देखें, पता आपको यह चलेगा कि इन नौजवानों के बहकने के पीछे बड़ी वजह यह थी कि उनके दिमाग में जो फतूर भरा था, उनके दिमाग में जो गलत ख्यालात आ रहे थे, उन ख्यालात के मुताबिक ख्वाब में नेक बुजुर्ग आके उनको बता रहे थे तुम ही मेहदी हो, तुम लोग सही हो। और ये ख्वाबों की बशारत की बुनियाद पे यकीन कर रहे थे कि वाकई मानों में मैं मेहदी हूं। और इसी ख्वाबों ने और ख्वाबों पे भरोसा करने वाली चीज ने इन्हें बर्बाद किया। अल्लाह के बंदो, ख्वाब बशारत है, दलील नहीं। और ख्वाब कुरान और सुन्नत के मुकाबले में नहीं। कुरान और सुन्नत को बुनियाद बनाओ, ख्वाबों की दुनिया से बाहर निकलो। अल्लाह के बंदो, जहां अल्लाह ने उसे बशारत का दर्जा दिया वहीं तक रखो। अपने सही और गलत होने का मेयार ख्वाब को मत बनाओ। एक और किस्म के लोग हैं, ये सब मनहज का इन्हिराफ है। एक और किस्म के लोग हैं, वो क्या करते हैं पता है आपको? उन लोगों का दारो मदार पूरा का पूरा अक्ल पर है, वो इंटेलेक्चुअल है, वो अपने आप को बड़े समझदार समझते हैं। वो समझते हैं कि मेरी अक्ल अक्ल कुल है। याद रखना अल्लाह के बंदो, तारीख़ इस्लाम में मुसलमानों ने मुअतज़िला के दौर से जो आगाज किया, आज तक अक्ल को नकल पर मुकद्दम रखने, यानी अक्ल को कुरान और सुन्नत जो मनकूल नकल हो कि हमारे पास आए, उस पर सुपीरियरिटी देने, तरजीह देने का जो ये मनहज चला ना, इसने दीन के अंदर सबसे ज्यादा फसाद फैलाने में बड़ा अहम किरदार अदा किया। बाज़ अहले इल्म ने किताब इसी मसले को समझाने के लिए कि जिनायतुत तावील अल फासिद, ये अक्ल को तरजीह देने का नतीजा ये कि दीन जो एक वाज़ेह दीन था, किताब मुबीन है और अल्लाह के नबी की हदीस सुम्मा इन्ना अलैना बयान, इस कुरान का बयान है। अक्ल ने कहा ये वाज़ेह नहीं, हमारी अक्लें इसे वाज़ेह करेंगी। अल्लाह के बंदो, मुअतज़िला के दौर से मुआसिर ज़माने तक जितने भी लोग अपने आप को इंटेलेक्चुअल कहते हैं और वो ये कहते हैं हम रिवायती दीन पे नहीं चलते, हम मौरूसी दीन पे नहीं चलते। याद रखना, एक है मौरूसी दीन और एक है रिवायती दीन,
दोनों में एक फर्क आज आपको बड़ा अहम बता देता हूं। देखो, मौरूसी दीन किसे कहते हैं मालूम है? जब बाप दादा से चला आया, क्या सही क्या गलत उसका कोई फर्क नहीं, कोई मेयार नहीं। उसकी दलील यह कि बाप दादा से हमने पाया। उसी को बहुत सारे लोग रिवायती दीन भी कहते हैं। लेकिन याद रखना, हमारे पास यहां तीन चीजें। एक है मौरूसी दीन, इन्ना वजदना आबाअना अला उम्मा, बाप दादा से जो चला आया वही दीन। दलील क्या है? मत पूछो। कुरान में है मत पूछो, हदीस में है मत पूछो, सही है मत पूछो, गलत है मत पूछो। ये पूछो हमारे आबा व अजदाद ने किया, वरासत में चला आया, हम वही करते जाएंगे। और दूसरी चीज है जो हमने सनद दर सनद मुंतकिल करके सिलसिला बसिलसिला इल्म हासिल किया, वो जो कुरान है मनकूल आया है। कुरान की आयत भी, हदीस के अल्फाज भी, दोनों का माना और मतलब भी हमारे पास नस्ल दर नस्ल, सीना बसीना मुंतकिल होता हुआ आया। इसको हम कहते हैं मुस्तनद दीन, या फिर उसको आप चाहे तो कहें रिवायाती दीन। वो दीन जिसका दारो मदार रिवायात पर है, कुरान पर, और कुरान के बाद अहादीस की रिवायात पर है। ये दो अलग चीजें अल्लाह के बंदो। मौरूसी दीन जहां बहुत सारी जहालतों को अपने अंदर लिए होता है, रिवायात पर जो दीन होता है वो दीन मुनक्का होता है, वो दीन मुसफ़्फ़ा मुजल्ला साफ शफाफ होता है। नए जमाने के लोग क्या करते हैं पता है? बहुत बड़ी डंडी ये मारते हैं, कहते हैं हम इंटेलेक्चुअल लेवल पर दीन को परख कर देखेंगे, और ये जितनी बातें मौरूसी दीन में चली आई, वो मौरूसी दीन और ये रिवायात वाले दीन को दोनों को मिलाकर एक कर देना चाहते हैं, और एक ही बनाकर कहते हैं नहीं, अल्लाह ताला ने दीन को इंसान के इंटेलेक्ट के मुताबिक, इसकी अकल के मुताबिक, जो इंटेलेक्ट के मुताबिक बनाया। दीन में अकल से टकराने वाली कोई बात नहीं हो सकती। सुनो, उमर से ज्यादा तुम्हारी समझ नहीं, और उमर से ज्यादा दीन के समझने वाले तुम नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर के बारे में कहा था, ख्वाब देखा था अल्लाह के नबी ने कि हजरत अल्लाह के नबी ने के हाथ से दूध का प्याला लेके हजरत उमर पी रहे हैं, हत्ता कि वो बहकर जा रहा है। अल्लाह के नबी से पूछा कि अल्लाह के नबी ने इस ख्वाब की ताबीर क्या सोच आप बताएंगे? अल्लाह के नबी ने कहा ये उमर है जिन्हें अल्लाह ताला ने इल्म से भर दिया है। उस उमर का कौल सुनो, वो कहा करते थे कि अय्युहन्नास इत्तहिमुर रअय फी दीनिकुम, तुम्हारे अपने दीन के मामले में तुम्हारी अपनी समझ, तुम्हारी अपनी राय को तरजीह देने से परहेज करो। इसलिए कि एक ऐसा ही तजर्बा मैं हज्जतुल वदा के मौके पे करके देख चुका, लेकिन मुझे बहुत जल्द पता चला मेरी अपनी राय गलत थी, नबी की बात सच्ची थी। अल्लाह के बंदो, मनहजी इन्हिराफ का एक बहुत बड़ा बाब यह है कि लोग आज की दुनिया में इंटेलेक्चुअल बनने के नाम पर अपने आप को मॉडर्न या क्या कहते हैं मॉडरेट मुस्लिम, बहुत ज्यादा जो है हम शिद्दत पसंद नहीं, मॉडरेट मुस्लिम बनने की या इंटेलेक्चुअल बनने के चक्कर में दीन को राय और अपनी तावीलात और अपने अक्ल की भेंट चढ़ा देते हैं ऐसे लोग भी। और इसी से करीब है साइंटिफिक बुनियादों पे दीन की तशरीह करने वाले लोग। साइंस खुद कहती है कि मेरा कोई फैक्ट नहीं, चंद दिन के लिए फैक्ट है, चंद दिन के बाद वो फिर फैक्ट बदल सकता है। जिसकी बुनियाद ही मुतगय्यरात पे हो कि वह कभी भी बदल सकते हैं, उसको बुनियाद बनाकर 1400 साल से चले आए साबित दीन के लोग तावील करना चाहते हैं। याद रखो अल्लाह के बंदो, कुरान और सुन्नत के बताए हुए हकायक साबित हैं, उसकी अगर कहीं किसी साइंटिफिक बात से तायीद होती है ज़िम्नन जिक्र कर दो, जायज़ है। लेकिन साइंटिफिक फैक्ट्स को, साइंस के हकायक को बुनियाद बनाकर दीन के मसाइल को उसके मुताबिक समझाने लगोगे, अपने दीन में तहरीफ का शिकार हो जाओगे। यह मनहजी इन्हिराफ का एक बहुत बड़ा बाब है। हाज़िर गिरामी कद्र, वक्त मेरा ख़त्म हो रहा है, लेकिन मुझे कुछ और बातें बड़ी जरूरी करनी है, 2-4 मिनट ज्यादा लूंगा, माफ कीजिएगा। एक बात यह भी देखिए, बहुत सारे लोग हैं आज के दौर में मनहजी इन्हिराफ की एक बहुत बड़ी शक्ल है। वो क्या है मालूम है? लोग दीन से जुड़ने के नाम पे सिर्फ कुरान से जुड़ने की बात करते हैं। दीन से जुड़ने के नाम पर सिर्फ कुरान से जुड़ने की बात करते हैं। रुजू इलल कुरान, कुरान की तरफ रुजू करो। कहने वालों की अगर मुराद यह है कि कुरान और सुन्नत दोनों की तरफ रुजू करो, सिर्फ अल्फाज में कुरान का जिक्र आ रहा है, कोई बात नहीं, जायज़ हो सकता है। लेकिन रुजू इलल कुरान के नाम पे सुन्नत का इनकार या सुन्नत को नजरअंदाज करना या सुन्नत को कम से कम जरा कम आंकना, कम दर्जे में रखकर कुरान को सिर्फ बुनियाद बनाकर चलना चाहते हो। मनहजी इन्हिराफ के असर हाजिर में कई दरवाजे इसी दावत से निकले हैं, कुरान को लाजिम पकड़ो। मुनकिरीन सुन्नत इसी बुनियाद को लेकर खड़े हुए, साफ पूरे कुरान पूरी अहादीस का इनकार कर दिया।
انہی منکرین سنت میں کہ ایک ٹولے کو آپ دیکھو وہ کہتے نہیں نہیں ہم ساری حدیثوں کا انکار نہیں کرتے، جس مسئلے کا قرآن میں ذکر آیا اس کی تفصیل حدیث میں آئے گی تو ہم اس کو لے لیں گے، اور کچھ لوگوں نے کہا نہیں نہیں ہم قرآن کے ساتھ حدیث لیں گے جو حدیث قرآن سے نہ ٹکرائے۔ یہ سب انکار سنت کے دروازے، یہ سب انکار سنت کے دروازے۔ اور کچھ لوگ اتنا صاف نہیں کہتے، وہ کیا کہتے؟ صرف قرآن، صرف قرآن، صرف قرآن۔ قرآن بھی ہوگا، درس قرآن ہوگا، درس حدیث کبھی زندگی میں نہیں ہوتا۔ تفسیر کریں گے، لمبی لمبی تفسیر کریں گے، پوری تفسیر کر جائیں گے، احادیث رسول کا کہیں شاذ و نادر کبھی تذکرہ آئے گا، ایسا لگے گا جیسے قرآن کی بڑی اہمیت ہے ان کی زندگی میں۔ سبحان اللہ۔ سنو، صحابہ نے جو دین اللہ کے نبی سے ہمیں نقل کیا اس دین کی حیثیت کیا ہے؟ عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیثیں سنا رہے، لوگوں کو علم دے رہے ہیں۔ ایک آدمی آیا مجلس میں، کہنے لگا دعونا من هذا وحدثونا بما فی القرآن، ارے بھائی یہ باتیں چھوڑو، ہمیں قرآن میں کیا لکھا ہے وہ بتاؤ۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن۔ حضرت عمران ابن حسین نے قرآن روک دیا، اپنا درس روک دیا، کہا ادنو ذرا قریب تو آنا، اور اس کے بعد اس سے کہا بتا ارأیت لو وکلت انت واصحابک الی القرآن، تم اور تمہارے ساتھی کو اگر کہہ دوں صرف قرآن سے نماز ثابت کر کے دکھاؤ، کر پاؤ گے؟ بتا پاؤ گے کہ صلاح ظہر کی نماز 4 رکعت، عصر کی نماز 4 رکعت، مغرب کی نماز 3 رکعت پڑھنی، اور 3 رکعت مغرب میں سے 2 رکعت میں جہری قرات کرنی، 1 رکعت میں سری قرات کرنی ہے؟ بتا پاؤ گے؟ کیا تم بتا پاؤ گے کعبۃ اللہ کا طواف 7 چکر لگانے چاہیے؟ یہ ساری باتیں حدیث میں بیان کر پاؤ گے؟ یہ ساری باتیں قرآن سے بیان کر پاؤ گے؟ وہ خاموش، اس لیے کہ قرآن کے ساتھ حدیث مل کر دین مکمل ہوتا ہے، اور یہ دین کی یہ باتیں قرآن میں نہیں۔ تو کیا ہوا معلوم؟ سنو جملہ جو حضرت عمران ابن حسین نے کہا یا قوم، لوگو خذوا عنا، ہم جو حدیثیں بیان کرتے نا ان کو لے لو، فإنکم واللہ الا تفعلوا، آج اگر حدیثیں لینے سے کتراؤ گے نا لا تضلن، تم ضرور گمراہ ہو کے رہو گے۔ آج یہ بات یاد رکھ لو، کوئی آدمی آپ کو سنت کو ذرا بھی کم آنک کر، سنت کو ذرا بھی نظر انداز کر کے صرف قرآن کی بات کرے، دھوکے میں مت آنا، یہ منہجی انحراف کا بہت بڑا دروازہ ہے۔ اور عصر حاضر میں بعض دینی جماعتوں کا طریقہ یہی ہے کہ وہ قرآن درس قرآن کی بات کرتے ہیں، حدیث رسول کا تذکرہ نہیں آتا۔ پڑوسی ملک کے بعض حضرات ایسے بھی ہیں جو قرآن کے ساتھ کوئی بھی سوال آتا ہے پہلا جملہ شروع ہوتا ہے قرآن میں تو اس کے بارے میں کہیں کچھ نہیں لکھا، تو حدیث میں تو لکھا ہے، قرآن میں تو اس کے بارے میں کچھ نہیں لکھا۔ لوگوں کا ذہن یہ بن گیا کہ اگر جواب دینے والا شروع کرے ایسے کہ قرآن میں تو ایسے نہیں لکھا، تو اس کا مطلب یہ ہوا آپ جو بھی حدیث کی روشنی میں بتائیں گے اس کا درجہ 50% لیس، 50% اس کا درجہ احترام کم۔ اگر قرآن میں ہے لوگوں کے اندر ہیبت عظمت، یاد رکھنا انما حرم رسول اللہ کما حرم اللہ، جو حکم اللہ کے رسول کی طرف سے آئے وہ ویسے ہی ہے جیسے وہ حکم جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا۔ یہ منہج ہے، صحیح منہج ہے۔ جس آدمی کا منہج یہ ہو جائے کہ وہ صرف قرآن کی بات کرے، حدیث رسول کی طرف نہ جائے، سمجھ لینا وہ آپ کو گمراہی کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ بھائیو، یہ تو ہو گئی قرآن و سنت کو لینے کے سلسلے میں مختلف قسم کی گمراہی ہے۔ اب ہمارا زمانہ جو ہے نا، یہ نئے زمانے میں ہوا یہ ہے کہ دنیا جو گلوبل ولیج بن گئی۔ آج گھر آنگن کا معاملہ، موبائل کی دنیا میں آپ ایسا لگتا ہے ساری مسافتیں سمٹ گئیں، سکڑ گئیں، اور اب نئے زمانے میں نئے قسم کے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ اور اب یہ صورتحال ہے، مشرق کے مغرب کے سارے مسلمانوں کے مسائل ایک ہیں۔ ایک منہجی انحراف ایک اور دروازے سے ہمارے پاس آ رہا ہے، ایک منہجی انحراف ایک اور دروازے سے ہمارے پاس آ رہا ہے، اس کی طرف سے ذرا چوکنا رہنا، بڑی اہم بات آپ کو بتا رہا ہوں۔ دیکھو حالات حاضرہ مسلمانوں پہ ہندوستان کے اندر بھی موب لنچنگ کی شکل میں ہو، بدلتے قانون کی شکل میں ہو، یا مختلف قسم کے قوانین کی شکل میں ہو، مسلمانوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے، یہ کہنے میں ذرا برابر جھجک نہیں۔ پہلی بات یاد رکھنا، بین الاقوامی سطح پہ ہو، اس وقت مسلمانوں سے زیادہ دنیا کے اندر مظلوم قوم کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے بندو، خون ان کا بہتا ہے، بستیاں ان کی برباد ہوتی ہیں، ان کی ہی بستیوں کو تباہ و برباد کیا جاتا ہے۔ ماضی قریب کے 25 سالہ تاریخ دیکھ لو، کتنے ممالک برباد ہو گئے، کتنی جنگیں مسلط کی گئیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اور آپ کے دین کے مقدسات، قرآن کی توہین، کعبۃ اللہ کی توہین، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں گستاخی، یہ ساری وہ صورتحال ہے جو آج امت مسلمہ کا درد ہے، اور بجا طور پہ درد اللہ کے بندو۔ کسی مسلمان کے
ہم تو وہ ہیں جانور کو بھی ناحق اگر تکلیف دی جاتی ہے تو ہم اس کا درد محسوس کرتے ہیں. مسلمان تو ہمارا اپنا بھائی ہے, اس کو تکلیف دیں گے نہیں محسوس کریں گے؟ بالکل کریں گے. آپ دیکھ لو فلسطین کے اندر جو کچھ ہوا, یہ سب ساری دنیا تماشا دیکھ رہی. یہ ساری حقیقتیں اپنی جگہ, لیکن ایک بات یاد رکھنا, ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے ایک بڑی پیاری بات لکھی ہے. کہا ہے باطل ہمیشہ اپنی دعوت باطل کے نام پہ نہیں دیتا آپ کو, باطل اکثر حق کا لباس پہن کر آپ کے پاس آتا ہے. آپ وہ ظاہری لباس دیکھ کر دھوکہ کھا جاتے ہیں اور اندر کے باطل کو نہیں پہچان پاتے. عصر حاضر کا ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے خارجیت کا فتنہ, تکفیر کا فتنہ, علماء سے بغاوت کا فتنہ, اور اتنا ہی نہیں مسلمانوں کے اندر ایک دوسرے پر بدگمانی, ایک دوسرے پہ الزام تراشی کا فتنہ. یہ ایسی صورتحال ہے جو اسی قسم کے حالات کی پیٹھ پر سوار ہو کر آ رہا ہے. آپ دیکھیے مسلمانوں پہ ظلم ہوا, بہت سارے نوجوان, جن نوجوانوں کے دل میں درد ہے اور بجا طور پہ کوئی بیجا نہیں ہے, لیکن سوال یہ ہے تمہاری خوشی میں بھی جس دین نے رہنمائی کی, کیا وہ دین تمہارے درد میں بھی تمہاری رہنمائی نہیں کر سکتا تھا؟ بالکل کر سکتا تھا, اور دین کر رہا ہے. اور یہاں بھی یاد رکھنا, جو منہج 1400 سال پہلے والے صحابہ کی تربیت کر چکا, وہی منہج آج بھی تمہاری تربیت کر سکتا ہے. ہوا کیا عصر حاضر میں؟ یہ ہوا مسلمانوں کی مظلومیت, مسلمانوں کے ساتھ ہونے والی ظلم و زیادتی کے نام پر, بدلہ لینے کے نام پر, اپنی قوم کے لیے قربانی دینے کے نام پر بہت سارے نوجوانوں نے ارادہ کیا, وہ ہو گئے باغی, قوم کے باغی, علماء کے باغی, سب سے باغی. کہا یہ سارے ڈرے ہوئے یا بکے ہوئے, ہم ایک جوان مرد ہیں اور ہم سب سے بڑے خیر خواہ ہیں. جانے انجانے تکفیر کے فتنے کا شکار ہیں, جانے انجانے خارجی افکار کا شکار ہیں, جانے انجانے اس امت کے اندر مسائل کے گھٹانے کے بجائے امت کے مسائل کو بڑھانے کا سبب بن رہے ہیں. اللہ کے بندو, موجودہ دور کے اندر یہ بڑا مسئلہ ہے. وقت اجازت نہیں دیتا کہ میں تفصیل میں جاؤں, لیکن میں اشارہ کر دیتا ہوں. یوٹیوب پر میری اپنی ایک تقریر ہے, وہ تقریر اگر ہو سکے تو آپ سن لیجئے. ابھی پچھلے زیادہ دن نہیں, میں نے 2 مہینے پہلے ظلم کی آڑ میں ایک عنوان میں نے تقریر کی, یہی بات اسی عنوان پر میں نے بات کی ہے تفصیل سے. آپ دیکھ لیجئے, ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ معاصر دور میں بہت سارے منہج کا بگاڑ ہمارے اور آپ کے اندر اس مقام پہ آیا, تکفیر کے ہم ہو گئے, ایک دوسرے کو بیجا کافر قرار دینے والے مسلمانوں کو, مسلم سماج کو, مسلم حکمرانوں کو وغیرہ وغیرہ. اللہ کے بندو, اس چیز نے مسلمانوں کا فائدہ نہیں کیا, الٹا نقصان ہی کیا ہے. منہجی فتنوں کی جب ہم بات کر رہے ہیں تو ان تمام پہ نظر رکھتے ہوئے ہم اور آپ کو اس راستے کی طرف چلنا چاہیے جس کے بارے میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا, لن يصلح آخر هذه الامة الا بما صلح به اولها. اس امت کے آخری دور تک آنے والے لوگ بھی اسی راہ پہ چل کے سدھر سنور سکتے ہیں جس راہ پہ اس امت کے پہلے طبقے نے سفر کیا تھا, یعنی صحابہ, تابعین, تبع تابعین کے منہج پر چلنا. بھائیو, کہنا کیا چاہتا ہوں, دین کا کوئی بھی مسئلہ ہے, قوم و ملت کا کوئی بھی مسئلہ ہے, میری سوچ, میری رائے, میری سمجھ, میرے جذبات, میرے خیالات, میرے احساسات, یہ سب اپنی جگہ پہ کوئی مقام رکھتے ہوں گے, لیکن یہ سب تابع ہیں اللہ کے دین کے, قرآن و سنت کی تعلیمات کے تابع ہیں. جب تک قرآن و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں یہ صحیح نہیں قرار پائیں گے, ہمیں اس میں فائدہ بھی نظر آئے گا تو ہم اسے نقصان دہ ہی مانیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات قرآن و سنت میں واضح طور پہ بتائی ہے. اللہ نے فرمایا, کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم وعسى ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم. ہو سکتا ہے قرآن و سنت کی کوئی بات, اللہ کی طرف سے ہدایت آنے والی جو بھی آئی ہے, وہ تمہیں ناپسند گزرے, تمہارے نفس میں شاق گزرتی ہے, تمہیں ناگوار گزرتی ہے, اور ذرا الفاظ میں کہو تو تمہیں بزدلی لگتی ہے, تمہیں لگتا ہے کہ یہ سمجھوتا ہے, یہ ڈرنا ہے, یہ دبنا ہے, یہ بکنا ہے, وغیرہ وغیرہ, تم جو چاہے کہو. اگر قرآن و سنت کی بات ہے واقعتاً, عسى ان تکرہوا شیئا, ہو سکتا ہے تم اسے ناپسند کرو, وہو خیر لکم, حالانکہ وہ تمہارے حق میں بہتر ہے. وعسى ان تحبوا شیئا, ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو, تمہیں لگے یہ بہت اچھا ہے, یہی ہونا چاہیے, یہی کرنا چاہیے. وہو شر لکم, حالانکہ انجام کے اعتبار سے وہ تمہارے لیے بری ہے, نقصان دہ ہے.
واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. مسئلہ بس اسی نقطے پہ رکا ہے. تم اپنے علم سے فیصلہ کرنا چاہتے ہو, اللہ تمہیں علم الہی کی روشنی میں فیصلہ کرنے کی دعوت دیتا ہے. تم اپنی سمجھ سے بات کرنا چاہتے ہو, اللہ تعالیٰ تمہیں قرآن و سنت کی وہ سمجھ جو صحابہ تابعین تبع تابعین کی طرف سے اس کی روشنی میں بات کرنے کو کہتا ہے. تم آج زمانے کے علم کی روشنی میں بات کرنے کی بات کرتے ہو. قرآن و سنت تمہیں زمانے کے ساتھ ساتھ کتاب و سنت اور سلف و صالحین کے منہج کے روشنی میں بات کرنے کی بات کرتا ہے. فرق اتنا ہی ہے, فکر مند تم بھی ہو میں بھی ہوں, فکر مند تم بھی ہو میں بھی ہوں, تیسرا بھی ہے, لیکن فرق اس کا ہے کہ کون اپنی فکر کو اللہ کی بندگی کے دائرے میں رکھتا ہے اور کون جذبات کی رو میں بہہ کر اللہ تعالیٰ کی بندگی کے دائرے سے باہر نکل جاتا ہے. میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا, یہی بات بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے اور آپ کے سماج میں منہجی انحراف کی بہت ساری شکلیں ہیں. میں نے ان کی سے بنیادی کچھ اصولوں کی طرف اشارہ کیا. اگر آپ ان بنیادوں کو سامنے رکھیں گے آپ کے سامنے بات خود بخود واضح ہوتی چلی جائے گی. اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کو یہ جو باتیں میرے اور آپ کے سامنے آئیں آج, ان باتوں کو یاد رکھ کر خود سنبھل کر ایک زمانے کو سنبھالنے کی اللہ ہم اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.